اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و سامعین، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنوس اسلامک ٹی وی۔ عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی ذمہ داری ہم نے ایک ویڈیو میں عرض کی کہ غیبت کے اندر ہماری ذمہ داری یہ ہے، بہت ساری ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معرفت امام حاصل کریں، اور سلسلے میں آپ کی خدمت امام حسین کا ایک فرمان بیان کیا اور ایک دعا شیخ صدوق کی عرض کی تھی۔ ان ذمہ داریوں میں سے دوسری ذمہ داری اور اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں، اس سے تمسک رکھیں۔ یعنی عصر غیبت میں امام علیہ السلام کا انتظار کرنے والوں کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ولایت ائمہ معصومین سے متمسک رہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ صادق آل محمد فرما رہے ہیں، آپ کے چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا مومنین، میں تو سادہ سادہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ ہاں جی، اب پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے، آپ تک پیغام پہنچائیں، آپ دیکھیں، سنیں اور سمجھیں، اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور یقیناً بہت سارے لوگ ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریں ذمہ داریوں کا احساس جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے، جہاں تک ممکن ہے ہم ان ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں، معرفت امام حاصل کرتے ہیں، ولایت ائمہ معصومین سے متمسک رہیں۔ کون فرمائے؟ امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ فرمان کتاب کمال الدین کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 361 پر۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طوبیٰ لشیعتنا المتمسکین بجبلنا فی غیبت قائم۔ عزیزان گرامی قدر، امام کا فرمان پوری طرح سے سماعت فرمائیں، ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں، پہلے یہ سن لیجئے گا۔ قائمنا ثابتین علی موالتنا والبراءۃ من اعدائنا۔ صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ خوش نصیب ہے ہمارے وہ شیعہ، طوبیٰ، خوش نصیب ہے کون؟ ہمارے وہ شیعہ جو ہمارے قائم کے زمانے میں ہماری رسی سے متمسک رہے۔ یعنی آپ لوگ خوش نصیب ہیں، ہم لوگ خوش نصیب ہیں امام کے فرمان کے مطابق کہ ہم متمسک ہیں کس کے ساتھ؟ قائم کے ساتھ۔ یعنی ہمارے قائم کے زمانے میں، یہ جو زمانہ ہے جس زمانے میں ہم ہیں، ہمارے قائم کے زمانے میں ہماری رسی سے متمسک رہیں۔ یہ جو فرمان ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ یہ رسی کون سی رسی ہے؟ صادق آل محمد ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رسی ہم ہیں۔ یہاں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ ہمارے شیعہ جو ہمارے قائم کے زمانے میں ہماری رسی سے متمسک رہیں، ہماری ولایت پر ثابت قدم رہیں، ولایت سے منحرف نہ ہو۔ یعنی بعد از علی، بعد از نبی، یعنی بعد از نبی علی کو اپنا امام برحق مانے، اور اس کے بعد جو سلسلہ امامت چل رہا ہے اس پہ قائم و دائم رہے، ثابت قدم رہے۔ ہماری ولایت یعنی ہماری حکومت کا قائم رہے، ہمارے اقتدار کا قائم رہے، ہمارے حکومت کا قائم رہے،
ہمارے جس طرح نبی لوگوں کی جان مال پہ تصرف رکھنے کا حق رکھتے ہیں، اسی طرح امام بھی ہماری جانوں پہ تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ یہ ہے ولایت۔ اور آگے سے کیا فرمایا؟ ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے اور ہمارے دشمنوں سے برات کرتے رہیں، دشمنوں سے برات کریں، اظہار نفرت کریں، بیزاری اختیار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ امام کو بھی مان رہے ہوں اور امام کے دشمنوں کو بھی مان رہے ہوں، تو یہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ متمسک، ہماری ولایت پر ثابت قدم رہیں اور ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کریں، کبھی ان کو نہ مانیں، ان سے دور رہیں۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان بیان کرتا ہوں کہ اس زمانے میں، یعنی قائم کے زمانے میں پردہ غیبت میں آپ ہیں، اور اس غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے کہ ہم متمسک رہیں اہل بیت کے گھرانے سے، اہل بیت کے ساتھ متمسک رہیں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کریں۔ اب امام سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہداء بدر و احد۔ اللہ اکبر! کمال فرمان ہے امام سجاد علیہ السلام کا۔ امام زین العابدین فرمائے جو شخص ہمارے قائم کی غیبت کے دور میں، پوری توجہ چاہوں گا مومنین، پوری توجہ چاہوں گا مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات، میرے بھائیوں پوری توجہ چاہوں گا۔ اے زین العابدین امام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے مولا سجاد فرمائے جو شخص ہمارے قائم کی غیبت کے دور میں ہماری دوستی اور ولایت پر ثابت قدم رہے، امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال، خداوند عالم ان 1000 شہیدوں کا اجر و ثواب اسے عطا فرمائے گا جو بدر میں شہید ہوئے، جو احد میں شہید ہوئے، یعنی جو اس زمانے میں بدر اور احد میں شہید ہوئے تھے نا، رسول اللہ کے لشکر میں تھے اور مولا علی علیہ السلام جرنیل تھے، اور اس زمانے میں وہ بدر و احد کے اندر جو شہید ہو گئے تھے، جتنا ثواب اللہ ان کو عطا کرے گا اتنا ہی ثواب اس کو عطا ہوگا جو ہماری ولایت پر قائم ہوگا اور غیبت قائم کی غیبت کے دور میں ہماری ولایت پر قائم ہوگا، ولایت سے منحرف نہیں ہوگا۔ اور ولایت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ولایت کہتے کسے ہیں، ولایت کس چیز کا نام ہے۔ ولایت فقط نعرے لگانے کا کام نہیں ہے، ولایت فقط زبانی کلامی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ ولایت کے لیے پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھنا، یعنی طاغوت کا انکار کرنا، اپنے وقت کے طاغوت کا انکار کرنا، اپنے وقت کے ظالموں کا انکار کرنا، اپنے وقت کے جو نمرود و شداد ہیں، فرعون ہیں، ان کا انکار کرنا اور ان کے سامنے کبھی نہ جھکنا۔ یہ ہے اصل ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی نظام الہی، یہ ہے ولایت۔ عدل و انصاف کا قائم کرنا، یہ ہے ولایت۔ اس کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے، یعنی بعد از پیغمبر علی کو عرفہ و اعلیٰ مان کر ان کی طرز زندگی، ان کی سیرت سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کو گزارنا، تو اس زمانے میں اس بندے کو کتنا ثواب ملے گا؟ جتنا کہ احد و بدر کے اندر ان شہیدوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو ثواب ہے، اتنا ثواب بھی اس بندے کو مل جائے گا کہ جو یہ کام کرے گا۔ لہذا اپنے آپ کو آمادہ رکھیں
اور اہل بیت کے در سے اپنے آپ کو متمسک رکھیں، کیونکہ پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن، دوسری اہل بیت، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا قرآن کے ساتھ بھی متمسک رہیں اور اہل بیت سے بھی متمسک رہیں اور ان کی ولایت پہ قائم و دائم رہیں، ان کی ولایت پہ ثابت قدم رہیں، چاہے کتنی مشکلات کیوں نہیں آتی، تو انشاءاللہ آپ ناجی ہوں گے، نجات پانے والے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔